الحمد لله كفى والسلام على عباد الله الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو جہاں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، وہیں پر اللہ پاک نے ہم اور آپ پر ایک بڑا احسان یہ بھی کیا ہے کہ اللہ نے ہم اور آپ کو ایک عظیم پیغمبر دیا ہے۔ اس سے قبل کسی ایک جمعے میں اس پر تفصیل سے بات بھی ہو چکی تھی کہ اللہ کے جہاں پر بے شمار احسانات ہمارے اوپر ہیں، انہی میں سے ایک بڑا احسان اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر یہ ہے کہ اللہ نے ہم اور آپ کو ایک عظیم پیغمبر عطا فرمایا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ یقیناً حضور پاک علیہ السلام کی ذات اقدس ہم سب کے لیے بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ 1400 سال گزر گئے، اس کے بعد ابھی ہم موجود ہیں۔ جتنی محبت نبی پاک علیہ السلام کے زمانے کے صحابہ کیا کرتے تھے، ہم بھی اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ ہم بھی اتنی ہی محبت اللہ کے نبی سے کرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کا معیار الگ تھا محبت کا، اور ہمارا معیار اس سے کم ہے، لیکن ہم بھی اپنی استطاعت طاقت کے مطابق اور اپنی بساط کے مطابق اور اپنی حیثیت کے مطابق نبی سے محبت کرتے ہیں الحمدللہ۔ اس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے کہ جو نبی سے محبت نہ کرے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ نبی کی محبت لازم ہے، اور جو نبی سے محبت کرے گا وہ جنت میں نبی کے ساتھ ہوگا۔ من احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس پر ازی قبل تفصیل سے بات ہو چکی تھی کہ جنت میں ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے۔ بہرحال صحابہ کرام کی زندہ مثالیں ہمارے سامنے آج بھی صحیح اور معتبر کتابوں میں موجود ہے کہ صحابہ نے اپنے نبی سے کس طرح محبت کی تھی۔ یہ ہمارے لیے مثال ہے اور نمونہ ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام اپنے زمانے میں لوگوں سے یوں کہا کرتے تھے کہ ہمارے جیسے ہو جاؤ، کونو مثلنا، ہمارے جیسے بن جاؤ۔ یہ بات کون کر سکتا ہے؟ جس کے بارے میں یہ بھروسہ ہو کہ ان کی زندگی 100% اللہ رسول کی مرضی کے مطابق گزر رہی ہے، تبھی جا کر ایسے شخص کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ وہی اس چیز کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ہمارے طرح ہو جاؤ۔ ہم میں سے یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں، آپ اپنے اعتبار سے، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں یہ جرات نہیں کر سکتا کہ آپ سب میرے طرح بن جاؤ۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے کون اللہ کے کتنے محبوب ہیں مجھے معلوم نہیں، لیکن وہ بھی اپنی زبان سے یہ بات نکالنے میں ہچکچائیں گے اور لوگوں کے سامنے یہ دعویٰ کریں گے کہ جی میرے طرح بن جاؤ۔ مگر صحابہ اتنے کامل اور مکمل تھے عشق و محبت میں، سنت و شریعت میں، احکام الہی کے عمل پیرا ہونے میں، کہ سامنے چیلنج کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام کی محبت ہم اور آپ کے لیے دلیل ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ اور بھی دیگر حدیث کی کتابوں میں، مگر تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ اور واقعے کی ترک کے فرق کے ساتھ، چینجنگ کے ساتھ، یہ واقعہ مختلف کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں آیا ہے۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ جب تک ایمان نہیں لائے تھے تب تک کا واقعہ، پھر ایمان لانے کے بعد کا واقعہ۔
بخاری شریف میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو مختصر نقل کیا ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے، اور دیگر محدثین نے بھی نقل کیا ہے۔ اس واقعے میں دو چیزوں کا پتہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کتنے بلند ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کتنا کرتے تھے، اور سامنے والوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح سے سامنے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چلتے تھے، اور صبر کا کتنا مادہ تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں فرمائی ہے، جو وصیتیں فرمائی ہیں، جو آپ نے جو باتیں ان کی ہدایت اور رہبری کے لیے کی ہیں، وہ کتنی اہم ہے۔ یہ دو چیزیں اس واقعے کے اندر موجود ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کا ایک وفد، ایک جماعت قبیلہ نجد کے طرف بھیجا، ایک قبیلہ تھا اس کے طرف بھیجا۔ صحابہ کرام کی جماعت وہاں پر گئی، تو وہاں جانے کے بعد یہ حضرات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کہ آپ ایک عالمگیر پیغمبر ہیں، قیامت تک کے لیے پیغمبر ہیں اور آخری پیغمبر ہیں، اور وہ پیغمبر دعوت یہ دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، عبادت کے لائق صرف وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ وہ پیغمبر کے اخلاق بڑے بلند ہیں، اور وہ ہر چھوٹے اور بڑوں کے ساتھ یکساں سلوک کرتے ہیں، ہر ایمان والا اور غیر ایمان والے کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ ان کا خاندان بڑا عالی نسب والا ہے، ان کی زندگی بڑی امین اور صادق، امانت اور صداقت والی زندگی ہے۔ تو صحابہ کرام کی یہ جماعت وہاں جا کر تعارف کرائے۔ مفسرین محدثین کرام نے لکھا ہے کہ وہ قبیلہ نجد کا جو علاقہ تھا، وہاں کے لوگ پڑھے لکھے تھے، سمجھدار تھے، کسی بھی معاملے پر جذباتی نہیں ہوتے تھے۔ کوئی بھی بڑا معاملہ پیش آتا تو علاقے کے لوگ بیٹھ کر اس معاملے پر مشورہ کرتے تھے۔ جب یہ جماعت وہاں پہنچی ہے تو اس علاقے کے لوگ وہاں پر جمع ہوئے، اور جمع ہو کر مشورہ یہ کرنے لگے کہ دیکھو، حجاز مقدس مدینے کے طرف سے ایک جماعت آئی ہوئی ہے، اور انہوں نے ایک پیغمبر کا تعارف کرایا ہے، اور اس پیغمبر کی انہوں نے یہ صفات بیان فرمائی ہے، تو کیوں نہ ہمارے علاقے کا ایک آدمی نمائندہ چوائس کر کے، انتخاب کر کے کیوں نہ ہم وہاں مدینے کی طرف بھیجیں، اور آمنے سامنے بات کر کے اس کی صحیح خبر ہم کو لا کر کے دے۔ چنانچہ اس علاقے میں ایک شخص تھے، ان کا نام تھا زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے۔ ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بڑے حسین اور خوبصورت تھے، گورے تھے، زبان کے بڑے فصیح اور بلیغ تھے، کسی سے بھی بات کرتے تھے تو مجمع جمع ہو جاتا تھا۔ ان کی باتیں سننے کے لیے اتنی پیاری باتیں کرتے تھے، بڑے نفیس انسان تھے، بڑے ذہین انسان تھے۔ تو سب نے ان کا انتخاب کیا کہ جب اتنے بڑے آدمی کے پاس اگر بھیجنا ہے تو علاقے کے کسی بہترین آدمی کو بھیجنا چاہیے جو ان کی بات سمجھ سکے، یاد رکھ سکے، ان کے سامنے بات کر سکے۔ مگر قبیلہ نجد کے طرف کے وہ لوگ، وہ جتنے بھی ذہین فطین جو کچھ بھی ہو جائے، لیکن تھے دیہات کے۔ آپ دیکھ لیجئے، مثال کے طور پر آپ ملک کا کوئی ایک ایک دم یہ ایریا اٹھا لیجئے جو بالکل دیہات کہا جاتا ہے، وہ اپنے علاقے کا سردار ضرور ہوگا، لیکن شہر میں آئیں گے تو وہ بیوقوف سمجھا جائے گا۔ بات کرنے کا انداز الگ، چلنے پھرنے کا انداز الگ، لیکن اپنی قوم میں وہ سردار ہیں۔ تو یہ اپنی قوم میں خوب سردار ہیں، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے، نبی سے بات کرنا، صحابہ کے مجمع سے بات کرنا، ظاہر سی بات ہے بڑا فرق ہوگا۔ صحابہ کی تربیت نبی کے ذریعے سے ہوئی ہے، اور نبی کی ذات تو عالی مقام والی ہے ہی، تو دیہاتی پن کا اثر زمام بن ثعلبہ کے اندر موجود تھا۔ چنانچہ گھوڑے پر سوار ہو کر سفر کر کے وہ مدینہ تشریف لائے۔ مدینہ جب تشریف لائے تو یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت مسجد نبوی میں تھے، اور صحابہ کرام کا ایک مجمع تھا، آپ کچھ خطاب فرما رہے تھے۔ مفسرین کرام محدثین نے لکھا ہے کہ زمام بن ثعلبہ اپنے گھوڑے پر آئے تو گھوڑے کو مسجد نبوی کے کونے میں باندھ دیا،
ممکن ہے اندر یا باہر ہی باندھے ہوں گے. کونے کا لفظ ہے کہ ایک کونے میں باندھ دیا اور یوں ہی دیہاتی انداز میں سفر کی حالت میں کچھ نہیں چلے گئے اور جا کر کہنے لگے تمہارے میں محمد کون ہے؟ تمہارے میں محمد کون ہے؟ یہ انداز ہے. سلام کلام کچھ نہیں، ادب و تہذیب کچھ نہیں. عام طور بھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی مجلس میں چلا جائے تو لوگوں کو دیکھ کر ایک دل میں داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ جی ذرا تہذیب سے جانا ہے. نہیں، وہ اپنے اسٹائل میں آئے. ایو منکم محمد، تم میں محمد کون ہے؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ بلا عذر نہ تو آپ الگ جگہ بیٹھتے تھے نہ ٹیک لگاتے تھے، عام حلقے میں بیٹھ جاتے تھے. جس طرح اور بیٹھے ہیں ویسے بیٹھ جاتے تھے. آپ کا کوئی شاہی الگ لباس نہیں تھا، الگ کوئی پہچان نہیں. صحابہ کرام چونکہ نبی کے تربیت یافتہ تھے تو ان کی زندگی بھی بڑی پاکیزہ تھی، تو پتہ کرنا مشکل ہو جاتا تھا کہ ان میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. تو صحابہ نے اشارہ کیا کہ یہ ہیں ہمارے سردار، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. چنانچہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ متوجہ ہوئے. یہ کب کی بات ہے؟ محدثین نے لکھا ہے سن 9 ہجری کی بات ہے، یعنی ایک دم بالکل اخیر کے وقت کا، سن 9 ہجری کی بات ہے. ظاہر سی بات ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے بھی ہو گئے تھے، بہت سارے مرض بھی آپ کو لاحق ہوتے تھے، بخار آتا تھا، سر درد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، تھوڑا ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، یہ کتابوں میں لکھا ہے. چنانچہ اس شخص نے آ کر کھڑے کھڑے ایک سوال کیا کہ کیا آپ ہی ابن عبد المطلب ہیں؟ نبی نے فرمایا نعم، میں ہی ابن المطلب ہوں. دوسرا سوال کیا کیا واقع آپ کو اللہ نے ابن آدم کے طرف نبی بنا کر بھیجا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے؟ نبی نے فرمایا جی بالکل بات صحیح ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے بارے میں یہ ایسا سنا ہے اور آپ کی جماعت اور آپ کا وفد ہمارے علاقے میں گیا ہے اور وہاں پر انہوں نے آپ کا یہ تعارف کرایا ہے. ہماری قوم کے لوگوں نے مجھے نمائندہ بنا کر اس کی تحقیق کرنے کے لیے بھیجا ہے، اس لیے میں یہاں پر آیا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک بات یہ عرض کی ان کے سوال پر، کیا وہ ہمارے پاس آ کر یہ کہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، یہ صحیح ہے؟ نبی نے فرمایا جی صحیح ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے آپ کا تعارف یہ کرایا ہے کہ مال امورا سے لے کر فقراء کو تقسیم کرنا ہے، مالداروں سے مال لے کر یعنی زکوٰۃ فقیروں میں تقسیم کرنا ہے. نبی نے فرمایا کہ جی ایسا ہی ہے. انہوں نے کھڑے کھڑے کہہ دیا آپ جتنی چیزوں کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں میں تمام چیزوں پر ایمان لاتا ہوں. بیٹھ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھایا. اس وقت اب آگے کا واقعہ سنیں. آگے کا واقعہ اب ساری کتابوں میں موجود ہے. وہ دیہاتی کہہ رہے ہیں دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ اگر میں اس پر عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں. کیا کرے؟ مجھے سوال کتنا زبردست ہے. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل اور برداشت دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ابھی بیٹھ جاؤ ابھی مجلس چل رہی ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بولنے کا کیا طریقہ ہے آپ کا، کچھ نہیں. بلکہ میں نے تازہ ترین یہ بھی پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ سے جو کچھ سوال کرنا ہو اور جیسا کرنا ہو آپ سوال کر سکتے ہیں، جس حالت میں بھی ہے، جس کنڈیشن میں سوال کرنا کرو. انہوں نے اپنے انداز میں سوالات جوابات کیے. چنانچہ انہوں نے اخیر میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے ڈائریکٹ انہوں نے یہ بات سن لی تو انہوں نے کہا دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ اگر میں اس پر عمل کر لوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چند اعمال بتلائے. تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، خالص اللہ کی عبادت کر. نمبر 2 وتقیم الصلاۃ، 5 اوقات کی نماز ادا کر. وتؤتی الزکاۃ المفروضہ، اور اگر زکوٰۃ تمہارے اوپر فرض ہو جائے، اتنا مال ہو جائے تو تم زکوٰۃ دینا. وتصوم رمضان، رمضان کا مہینہ ملے تو روزہ رکھ لینا. حج کے متعلق یہاں اس روایت میں نہیں ہے، ممکن ہے کسی روایت میں ہو. بہرحال چونکہ سلسلہ وہی چل رہا ہے، کلیمے کا تذکرہ، نماز کا تذکرہ، زکوٰۃ کا تذکرہ، روزے کا تذکرہ،
اس روایت میں حج کا تذکرہ نہیں ہے، ممکن ہے کہ اس کا بھی ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی، میں ٹھیک ہے فرض نماز ادا کروں گا، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ؟ کہنے لگے نوافل پڑھ لو گے تو وہ تمہارے حصے میں ہے، زکوٰۃ تم کو فرض ادا کرنی ہے۔ اللہ کے نبی اور اگر میں الگ سے صدقہ کروں؟ کہنے لگے وہ تمہارے ذمے ہے۔ فرمایا کہ میں رمضان کا روزہ رکھنا ہے، میں اگر اور الگ سے رکھنا چاہوں؟ کہنے لگے وہ تمہارے ذمے ہے، وہ اللہ کا حکم نہیں ہے، وہ تمہارے ذمے ہے۔ انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ ساری باتیں سن لی تو انہوں نے ایک جملہ کہا، والذی نفسی بیدہ لا ازید ھذا ولا انقص، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم کھائی اس نے کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم، لا ازید ھذا ولا انقص، نبی جی آپ نے جتنا فرمایا ہے میں اتنے پر عمل کروں گا، نہ اس میں کچھ بڑھاؤں گا نہ کچھ گھٹاؤں گا، نہ کچھ بڑھاؤں گا نہ کچھ گھٹاؤں گا۔ یعنی آپ نے جو باتیں مجھے ارشاد فرمائی ہے نا، میں انشاءاللہ مکمل اس پر عمل کروں گا۔ ان کے اس عمل پر، طرز گفتگو پر نبی کا دل اتنا خوش ہوا، حدیث کا لفظ ہے فلما ولا، جب وہ نکل کے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کی نگاہ سے ان کو دیکھ رہے تھے، بڑے پیار سے ان کو دیکھ رہے تھے تو دیہاتی، لیکن ماننے کا جذبہ کتنا بہترین کہ قسم کھا کر حلف اٹھایا اسی جگہ، نبی جی جتنی باتیں آپ نے عرض کی ہے نہ کم کروں گا نہ زیادہ، میں اس پر عمل کروں گا، قسم کھا کر۔ تو فلما ولا، جب وہ پیٹ پھیر کر جا رہے تھے، نکل رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ سے، اب اس کا تصور ہم اور آپ نہیں لا سکتے کہ کیا منظر ہوگا، یہ منظر تو وہی کہہ سکتے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے، یعنی صحابہ کرام وہی اس کو تصور کر سکتے ہیں۔ جب وہ جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا، جس کو خوشی ہو کہ کسی جنتی آدمی کو دیکھنا ہو تو زمام بن ثعلبہ کو دیکھ لے، یہ جنتی چلا جا رہا ہے۔ معمولی بات ہے، کون یہ ٹکٹ دے رہے ہیں؟ نبی، نبی کا ٹکٹ کینسل ہوگا، کنفرم ہے، مہر لگایا ہوا زبان نبوت سے۔ من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ، جس کو خوشی ہو اس بات سے کہ اگر کسی جنتی آدمی کو دیکھنا ہو، فلینظر الى ھذا، دیکھ لے اس کی طرف، زمام بن ثعلبہ کو کہ یہ چلا جا رہا ہے۔ نبی نے جنت کی خوشخبری صحابہ کو دے دی، ان کو معلوم نہیں کہ میرے متعلق نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ جب پھر یہ بات نقل ہو گئی، واقعہ مشہور ہوا تو معلوم تو پڑ ہی گیا ہوگا۔ یہ لوٹ کر اپنی قوم میں چلے گئے اور اپنی قوم میں جا کر کے انہوں نے تبصرہ کیا کہ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے مجھے جہاں پر بھیجا تھا، ان کی قوم کا نام ہے قبیلہ بنو سعد بن بکر، سعد بن بکر، اس قبیلے میں گئے اور جا کر انہوں نے سرداروں کو جمع کیا، جتنے لوگ میٹنگ میں مشورے میں جمع تھے، کہنے لگے آپ نے جتنا یہاں سنا تھا میں نے اس سے زیادہ وہاں پایا۔ اس قوم کے لوگ لات اور عزا، دو بت، بڑے بت مانے جاتے تھے بلاد عرب میں، اس کی پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا میں جتنا آپ نے سنا یہاں پر اس سے زیادہ میں دیکھ کر آیا ہوں، اور یاد رہے کہ میں وہاں پر شہادت دے کر آیا ہوں کہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ پھر انہوں نے اگلا جملہ یہ کہا، بئست اللات والعزی، بڑی خرابی ہو لات اور عزا کی، بڑے دھوکے میں رکھا اس پتھروں کے بتوں نے، خداؤں نے ہم اور آپ کو زندگی میں۔ لوگ کہنے لگے ارے اتنی جلدی متاثر ہو گئے، خاموش۔ حدیث کا لفظ آگے، روایت کا لفظ ہے، وہ لگے کہ دیکھو یہ جزام اور کوڑ کی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں یہ لات اور عزا، ان کے خلاف کچھ بولنا نہیں۔ تو انہوں نے کہا بئست اللات والعزی، کتنے برے ہیں یہ لات اور عزا کی خدائی۔ ارے اس خدائی کو مانو جس خدا نے پورے نظام کائنات کو پیدا کیا۔ اب اللہ پاک نے توحید کوٹ کوٹ کر ان کے دل میں بھر دیا، سن کے آئے تو تھوڑا، یہی ہے اللہ کا نظام، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبولنا۔ سبولنا یہ سبیل کی جمع ہے، سبیل منا راستہ، سبول منا بہت سارے راستے۔ جو تھوڑا بھی میری راہ میں مجاہدہ کرے گا میں اس کے لیے ہدایت کے بہت سارے راستے کھول دوں گا۔ وہ صرف تھوڑا مجاہدہ کر کے آئے، کتنے اعمال انگلیوں پر گنے چنے اعمال نبی سے لیے، لیکن اللہ نے ہدایت کی باتیں کوٹ کوٹ کے ان کے ذہن میں، دماغ میں،
دل میں اللہ پاک نے بھر دیا، اب جا کر اپنی قوم کو ایمان کی اور توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اور جا کر یوں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو واللہ لا یضران ولا ینفعان، یہ جو لات اور عزا ہے، اور واللہ اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں جس اللہ پر میں ایمان لایا کہ یہ لات اور عزا نہ تو نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنی قوم کے افراد کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ نہ نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے۔ انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، بے شک میں گواہی دے چکا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دے چکا ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آگے روایت کے اندر ہے ایک دن نہیں گزرا صبح سے شام تک کہ پورے قبیلے کے لوگ ایمان میں داخل ہو گئے، سارے قبیلے کے لوگ ایمان میں داخل ہو گئے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اجتماعی طور پر وہ آئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کتنے مشہور صحابی ہیں، حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہتے تھے میں نے اپنی زندگی میں زمام بن ثعلبہ سے بہتر قوم کا کوئی نمائندہ نہیں دیکھا، میں نے اپنی زندگی میں زمام بن ثعلبہ سے بہتر اپنی قوم کا بہترین نمائندہ نہیں دیکھا، نہیں اتنا بہترین نمائندہ کہ بندہ آیا بات کو سمجھا، سمجھ کر اپنی قوم میں جا کر اپنے دعوت کے طریقے اور اسلوب اتنا بہترین اختیار کیا، ایک دن میں پورے قوم کو ایمان میں داخل کرا دیا۔ میں نے اس سے زیادہ بہتر ایماندار، امانت دار، دیانت دار، ذہین، فطین، فصیح، بلیغ، حسین، خوبصورت، میں نے اتنا بہترین قوم کا رہبر میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ تو دیکھیے صحابہ کی بھی کیسی محبت ہے، نبی سے پوچھتے تھے جنت میں جانے کے لیے، عشق کا دعویٰ اور محبت کا دعویٰ کرتے تھے کہاں جانے کے لیے؟ جنت میں جانے کے لیے۔ نبی نے جو اعمال بتلا دیا اس پر قسم اٹھاتے ہیں، نبی جی اگر آپ سے میری محبت ہو گئی تو قسم اٹھاتا ہوں کہ آپ کی کوئی ایک بات میں مس بھی نہیں کروں گا۔ آج ہم محبت کا حلف اٹھاتے ہیں لیکن نماز، یہ فرق ہے۔ اصل میں مجھے نتیجہ یہ لانا تھا، محبت کے کتنے دعوے کرتے ہیں لیکن زندگی میں سنت و شریعت، نماز میں سنتوں، پہلے بعد کی سنتوں کا پابند، چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنا، اللہ نے جو احکام بیان فرما دیے، نبی نے جو باتیں ارشاد فرما دی، کیا ہم میں سے جتنے یہاں بیٹھے ہیں حلف اٹھا کر یہ کہہ سکتے ہیں کیا؟ حلف نہیں اٹھا سکتے، کہیں نہ کہیں ہماری گاڑی اٹک ہی جاتی ہے۔ صحابہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں تھا کہ ہماری کہاں گاڑی اٹکے گی، جہاں گاڑی اٹکے گی وہاں سفر ختم کر دیں گے ہم، وہ سفر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ بہانے تلاش کرتے ہیں، گاڑی اٹک جاتی ہے تو مسئلہ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، بدل کر پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر مولوی صاحب ویسا بتا دیتے ہیں جیسا پوچھا گیا اور مطمئن ہو جاتے ہیں ہم نے اللہ کو دھوکہ دیا۔ اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ تو اگر اللہ سے، رسول سے محبت کا دعویٰ ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے جو احکام ہیں سنت و شریعت پر، اس پر کامل اور مکمل جمنا پڑے گا۔ اگر جمیں گے تو ہم کو بھی اللہ آخرت میں وہی اللہ نصیب کرے گا جو صحابہ کو اللہ نے دنیا میں دے دیا۔ صحابہ کو دنیا میں نبی نے ٹکٹ تقسیم کیا، ہم یہ اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں حشر میں جائیں گے کہ تو نبی کی سفارش انشاءاللہ ہمیں نصیب ضرور ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔